السلام علیکم ناظرین، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ سیل ٹیکس ایکٹ 1990 کی سیکشن 10 ریفنڈ آف ان پٹ ٹیکس کے حوالے سے ہے۔ آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ ان پٹ ٹیکس کو ریفنڈ کیسے کیا جاتا ہے اور اس کا کلیم کیسے کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے سیل ٹیکس ایکٹ کی کیا پروویژنز ہیں۔ اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، اور اپنے ویلیبل کمنٹس ضرور دیجیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ سیکشن کہتی ہے جی، اف دا ان پٹ ٹیکس پیڈ بائی اے رجسٹرڈ پرسن آن اے ٹیکسیبل پرچیزز میڈ ڈیورنگ دا ٹیکس پیریڈ ایکسیڈز دا اماؤنٹ آف آؤٹ پٹ ٹیکس on the account of zero rated local supplies or exports made during that period, the excess amount of input tax shall be refunded to the taxpayer not later than 45 days of filing of the refund claim in such manner and subject to such conditions as the board may by notification in the official gazette specify۔ یعنی کہ اگر کسی بھی پیریڈ میں ایک رجسٹرڈ پرسنس کی جو پرچیزز ہیں، یعنی ان پٹ ٹیکس ہے، وہ آؤٹ پٹ ٹیکس سے زیادہ ہو جاتا ہے ڈیو ٹو زیرو ریٹڈ یا لوکل سپلائز یا ایکسپورٹس، یعنی یا تو اس پہ زیرو ریٹ ہے یا وہ ایکسپورٹس ہیں، تو اس وجہ سے اس کا ان پٹ ٹیکس جو ہے وہ بچ جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے اور ریفنڈیبل ہو جاتا ہے۔ تو وہ 45 ڈیز میں اس رجسٹرڈ پرسنس کو ریفنڈ ہو جائے گا۔ 45 ڈیز آف میکنگ دا ریفنڈ کلیم۔ ریفنڈ کلیم جب فائل کرے گا اس کے 45 ڈیز کے اندر وہ اس کو ریفنڈ ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے بورڈز کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی، جو آفیشیل گزٹ میں نوٹیفائڈ ہوں گی، وہ کنسیڈر کرنی پڑیں گی۔ پرووائڈیڈ دیٹ ان کیس آف ایکسیس input tax against supplies other than zero rated or exports, such excess input tax may be carried forward to the next period along with the input tax as is not adjustable in terms of subsection 1 of the section 8b and shall be treated as input tax for that period, and the board may subject to any conditions and restrictions as it may impose by notification in the official gazette prescribes the procedure for refund of such excess input tax۔ پرووائزو میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر زیرو ریٹڈ یا ایکسپورٹس نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی سپلائیز ہیں، اس کے اگینسٹ، اس پرچیزز کے اگینسٹ کوئی ان پٹ ٹیکس آؤٹ پٹ ٹیکس سے بڑھ جاتا ہے، تو وہ کیری فارورڈ ہوگا نیکسٹ پیریڈ میں، اور نیکسٹ پیریڈ میں اس کو ان پٹ ٹیکس کے طور پر کلیم کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور بورڈ اگر کوئی ایسی ریزن ہے کہ جس میں وہ آگے ایڈجسٹ ہونے کے امکانات نہیں ہیں، تو بورڈ الاؤ کر سکتا ہے سبجیکٹ ٹو دا نوٹیفیکیشن ان دا آفیشیل گزٹ کہ کیسے وہ ریفنڈ کلیم کیا جا سکتا ہے ایکسیس ان پٹ ٹیکس۔ یعنی اگر زیرو ریٹڈ یا ایکسپورٹس نہیں ہیں تو پھر وہ نیکسٹ پیریڈ میں کیری فارورڈ ہوں گی۔ Provided further that the board may from such date and subject to such conditions and restrictions as it may impose by notification in the official gazette, direct that refund of input tax against exports shall be paid at the fixed rate and in the manner as notified in the such notification۔ تو اس میں سیکنڈ پرووائزو میں یہ کہا گیا ہے کہ بورڈ آفیشیل گزٹ میں نوٹیفیکیشن کے تحت ان پٹ ٹیکس کے ریفنڈ کی ڈائریکشن دے سکتا ہے، آرڈر کر سکتا ہے کہ اس کے اوپر فکس ریٹس پہ اس پہ ریٹرن دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اگر آپ کا ڈیلیڈ ہے ریفنڈ تو اس کے اوپر اسٹیٹ بینک کا جو ریٹ ہے اس حوالے اس ریٹ پر آپ کو ریٹرنز بھی دیے جائیں گے۔ سب سیکشن 2 کہتا ہے if a registered person is liable to pay any tax, default, surcharge or penalty payable under any law administered by the board,
The refund of input tax shall be made after adjustment of unpaid outstanding amount of the tax or as the case may default, surcharge and penalty. تو اگر رجسٹر پرسن نے کوئی ٹیکس پے کرنا ہے, کوئی ڈیفالٹ سرچارج یا پینلٹی پے کرنی ہے, تو وہ ریفنڈ یہ پینلٹی ایڈجسٹ کرنے کے بعد پے کیا جائے گا. لیکن یعنی پہلے وہ آپ کی جو پینلٹی یا ٹیکس یا ڈیفالٹ سرچارج ہے وہ ایڈجسٹ ہوگا, اس کے بعد جو ریمیننگ ریفنڈ ہے وہ آپ کو پے کیا جائے گا. سب سیکشن 3 کہتا ہے where there is reason to believe that a person has claimed input tax credit or refund which was not admissible to him, the proceeding against him shall be completed within 60 days for the purpose of inquiry or audit or investigation regarding admissibility of the refund claim. The period of 60 days may be extended up to 120 days by an officer not below the rank of Additional Commissioner Inland Revenue, and the board may, for the reason to be recorded in writing, extend the aforesaid period which shall in no case exceed 9 months. تو اس سیکشن میں یہ سب سیکشن میں یہ کہتا ہے کہ اگر ریزنیبل ایویڈنس ہے اور بیلیف ہے کہ جی جو ان پٹ ٹیکس یا ریفنڈ کلیم کیا گیا ہے وہ ایکچولی ڈیو نہیں تھا ایز پر لا, تو اس کے خلاف ایسے ٹیکس پیئر کے خلاف پھر پروسیڈنگ سٹارٹ کی جائیں گی جو کہ 60 دنوں میں کمپلیٹ کی جائیں گی. اور کسی بھی وجہ سے انکوائری, آڈٹ یا انویسٹیگیشن جو یہاں کی جانی ہے وہ 60 ڈیز میں اگر کمپلیٹ نہ ہو سکتی ہوں تو ایڈیشنل کمشنر انلینڈ ریونیو کے رینک کا کوئی بندہ جو ہے وہ کوئی آفیسر وہ اس کو 60 ڈیز کے لیے ایکسٹینڈ کر سکتا ہے. اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو یعنی بورڈ جو ہے اگر کوئی اسپیشل ریزنز ہیں تو اس پیریڈ کو میکسیمم 9 منتھس تک بڑھا سکتا ہے. تو یہ پروویژنس تھیں ریفنڈ کے حوالے سے کہ زیرو ریٹڈ یا ایکسپورٹس جو ہیں ان کے اوپر جب ریفنڈ کلیم فائل کیا جائے گا تو 45 ڈیز میں اس کو پے کیا جائے گا, اور اگر وہ زیرو ریٹڈ یا ایکسپورٹس نہیں ہے تو پھر وہ کیری فارورڈ ہو جائے گا نیکسٹ منتھ میں, اور نیکسٹ منتھ میں وہ ان پٹ ٹیکس کے طور پر کلیم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ ٹیکس کریڈٹ یا ان پٹ ٹیکس یا ریفنڈ جو ہے وہ کلیم کیا گیا ہے اگینسٹ دا ٹیکس لاز یا رانگلی کیا جا رہا ہے, تو پھر اس کے خلاف پروسیڈنگز ہوں گی جو 60 ڈیز میں کمپلیٹ ہوں گی, اور ایڈیشنل کمشنر انلینڈ ریونیو یا ان کے رینک کا کوئی آفیسر جو ہے وہ اس کو فردر 60 ڈیز کے لیے ایکسٹینڈ کر سکتا ہے ان اسپیشل کیسز, اور اگر کوئی بہت ہی ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز ہیں تو یہ میکسیمم 9 منتھس کے لیے ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. تو یہ پروویژنس تھیں ریفنڈ کے حوالے سے. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی. حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیوز آپ کو اچھی لگ رہی ہیں. چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.